السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ بہت دن کے بعد میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ایک بھائی کا سوال آیا ہے، بہار سے ہے اور سیمانچل سے ہے، سیمانچل کا رہنے والا ہے۔ اس نے یہ سوال کیا ہے اور بہت ہی اچھا سوال ہے۔ ہمارے سیمانچل میں اکثر غلط فہمی میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ سوال کیا ہے، سب سے پہلے آپ سوال کو سمجھ لیں کہ ہمارے طرف ابھی دھان کا سیزن ہے اور لوگ مزدور کو لے کر دھان کو کاٹتے ہیں، اور مزدوری کیا ہوتا ہے، اس میں مزدوری یہ ہے کہ جو مزدور دھان کو کاٹے گا تو دھان کو کاٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 20 کٹھا یعنی 20 بھگونا اگر مالک کو دیا جاتا ہے تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ باقی 7 بھگونا پھر مزدور لیتا ہے۔ ٹوٹل کیا کتنا ہو گیا کہ 27 بھگونے یا 27 کٹھا زمین سے 27 کٹھا اناج ہوا ہے، اور اس میں سے ہوا کیا کہ 20 کٹھا مالک کو مل جاتا ہے اور 7 کٹھا مزدور لے لیتا ہے۔ اب رہی بات، یہ سوال یہ ہے کہ پورے کے پورے 27 کٹھا کی زکوٰۃ نکالی جائے، یا پھر جو مالک کو 20 کٹھا ملا ہے، جو 20 بھگونا دھان ملا ہے، اس میں سے صرف زکوٰۃ نکالا جائے۔ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ زمین سے جتنی بھی پیداوار، زمین سے جتنا بھی اناج اگے گا، جتنا بھی اناج ہوگا، ٹوٹل کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ مزدوری کا پہلے نکال دیں اور باقی جو بچا ہے اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل کی زکوٰۃ کو آپ کو نکالنا ہی ہے۔ یعنی 27 کٹھا اگر ہوا ہے، اس میں سے زمین کے مالک کو 20 کٹھا ملا اور 20 بھگونا ملا، اور 7 کٹھا یعنی 7 بھگونا مزدور لے لیا، تو مزدوری کو چھوڑ کر کے آپ زکوٰۃ نکالیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زمین سے جتنا اناج اگا ہے، جتنا اناج ہوا ہے، ٹوٹل میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب رہی یہ بات کہ عشر میں مسئلہ کیا ہے، تو جو زمین سال کے اکثر حصہ میں قدرتی آبی وسائل یعنی بارش، ندی، چشمہ وغیرہ سے وہ زمین سیراب کی گئی ہو، اور وہ دھان آسمانی بارش سے، اکثر آسمانی بارش سے وہ دھان ہوا ہو اور سیراب کی گئی ہو اس زمین کو، تو اس میں سے عشر یعنی کل پیداوار کا 10واں حصہ 10% نکالنا مالک کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اور جو زمین مصنوعی آب رسانی کے آلات، مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ ٹیوبل سے یا پھر بورنگ سے، اکثر پانی بورنگ سے دیا گیا ہو اور زمین کو بورنگ کے پانی سے سیراب کی گئی ہو، تو اس میں نصف عشر یعنی کل پیداوار کا 20واں حصہ یعنی 5% واجب ہوتا ہے، اور ان کو 5% دینا پڑے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو دھان کاٹتا ہے، جو کھیتی کو کاٹتا ہے اور وہ جو مزدوری لیتا ہے، اس کو چھوڑ کر زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، بلکہ پورے کے پورے کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، چاہے آپ مزدوری دیں، چاہے آپ مزدوری نہ دیں، مزدوری تو دینا ہی پڑے گا، لیکن مزدوری کا لینے کے بعد تمام کے تمام چیزوں کو اکٹھا جمع کی جائے گی، اور تمام کے تمام جتنے بھی اناج ہیں سب کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ہمارے طرف اکثر یہ ہوتا ہے کہ مزدوری کا پہلے نکال دیتے ہیں، باقی جو کھیت والا ہوتا ہے، جو زمین والا ہوتا ہے، زمین والے کے پاس اب مزدوری دینے کے بعد جتنا دھان بچا اس میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو دوستو، یہ غلط ہے، بلکہ مزدوری کا جوڑ کر بھیجے آپ کو نکالنا پڑے گا، اور یہی مسئلہ ہے اور یہی اصل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔